تو آج سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرنے سے پہلے ایک عمومی بات جو بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کا اشارہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیگر صحابہ کرام کی طرف ہوتا ہے، لیکن مطلق وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بخاری ومسلم میں کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، انہیں راستے میں روک لیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ بعض روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ میری امت، اور بعض روایات میں میرے ساتھی، اور بعض روایات میں انہم منی، یہ تو میرے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی بدعات جاری کر دی تھی، دین کا حلیہ ان لوگوں نے بگاڑ دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، ان لوگوں کو دور کر دو مجھ سے، انہیں دفع کر دو۔ تو بعض بد باطن لوگ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ خلط مبس ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب کاری ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور پھر موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، تو ایسے لوگ صحابہ کرام ہیں اہل سنت کے نزدیک۔ لغوی طور پر ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی ہو وہ ساتھی صاحب کہلا دیتا ہے، عربی زبان میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کا دشمن بھی بیٹھا ہو تو وہ آپ کا صاحب ہوتا ہے، جو آپ سفر میں آپ کا ساتھی بن گیا، کسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تو وہ صاحب کہلا سکتا ہے لغوی طور پر، لیکن اصطلاحاً نہیں۔ اصطلاحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں ہوئی اور ان کی موت بھی ایمان پر ہوئی۔ اب جس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ بھی رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمائیں گے اسے دفع کر دو، اسے دور کر دو، حوض کوثر کا جام اسے نصیب نہ ہو، تو پھر موت ایمان پر ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خواہش اس دنیا کے حوالے سے یہی ہوتی ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہو جائے۔ ہم نماز جنازہ کی دعائیں جہاں دوسری بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا بڑی مشہور و معروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں سے جس کو تو زندہ رکھے اس کو اسلام پر کاربند رکھ، اس کی زندگی اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور اے اللہ ہمیں سے جس کو تو موت دے، جس کو فوت کرے اس کو ایمان پر موت دینا۔ یہی تو ہم سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہماری موت ایمان پر ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس کی موت ایمان پر ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو جس کی موت ایمان پر ہونے کی گارنٹی قرآن و سنت میں مل گئی، اور اہل سنت کی تعریف ہی یہ ہے اجماعی طور پر، اتفاقی طور پر، ہم صحابہ کرام صرف انہیں کہتے ہیں جن کی موت ایمان پر ہوئی ہو۔ جس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ہم اس کو صحابی نہیں کہتے، اہل سنت اصطلاحاً اس کو صحابی نہیں کہتے۔ ایسی آپ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہوں یا ان کے جو روحانی استاد ہیں اسحاق جھالوی صاحب ہوں یا مودودی صاحب ہوں، کسی نے آج تک ایسی کوئی جسارت نہیں کی کہ کسی ایک صحابی رسول جس کو اہل سنت صحابی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا ہو کہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی، اور ایسا کہہ بھی نہیں سکتے۔ ہاں البتہ اشاروں کے نام میں اسحاق جھالوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جن سے اللہ راضی ہوا وہ تو چاند ایک ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن خاص کر کے کہ فلاں شخص ہے، سیدنا معاویہ ہیں یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں یا فلاں ہے،
اس کے بارے میں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہو کہ ان کی موت ایمان پر نہیں ہو، ایسی جرت نہیں ہوئی انہیں۔ تو بھائی جس کی موت ایمان پر ہو جائے، جس کا سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں اپنے لیے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت ایمان پر ہو گئی تو پھر ہم جنتی ہیں، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جس کی موت ایمان پر گارنٹیڈ ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اسے دفع کر دیں گے، دور کرنے کا کہیں گے فرشتوں کو، یا فرشتے انہیں روک لیں گے، یہ تو ویسے ہی بیوقوفی ہے، ایسا کوئی عقل مند بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اس حدیث کو قطعاً فٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صحابہ، نعوذ باللہ، ہم تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہمارے ائمہ دین جو ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ یہ ہمارے امام ہیں، ان کو تو یہ امام مانتے ہیں نا۔ چلو صحابہ کے بارے میں تو بات نہیں کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں ابھی تک نہیں کی، کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں۔ ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا گمان ہے کہ امام بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سب کو کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کہ انہیں حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا کہ نہیں؟ یہ کہیں گے ڈیفینیٹلی، ہمیں یہی حسن ظن ہے ان کے بارے میں کہ انشاءاللہ انہیں یہ حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، خوش نصیب لوگ ہوں گے یہ۔ تو صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی جس کی موت ایمان پر گارنٹیڈ ہے، اور یہ سارے ائمہ دین مل کر بھی ایک صحابی کے شرف صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ شرف صحابیت ایسا شرف ہے کہ ساری دنیا کے سارے شرف مل کر اس ایک شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا امام بخاری بن جائے، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے قیامت تک آنے والی، جو ہو گئے، جو ہیں، جو آنے والے ہیں قیامت تک، سارے کے سارے امام بخاری بن جائیں، سارے کے سارے امام احمد بن حنبل بن جائیں، سارے کے سارے امام مالک بن جائیں، سارے کے سارے امام شافعی بن جائیں، سارے کے سارے امام ابو حنیفہ بن جائیں، سارے کے سارے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بن جائیں، سارے کے سارے ائمہ دین بن جائیں، تو سارے مل کر بھی ایک ادنا صحابی کی شرف صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو پھر ان کے بارے میں حسن ظن، اپنے بارے میں لوگوں کو حسن ظن ہے جی، ہم جناب مرزا صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے سردار ہوں گے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں، یعنی اپنے آپ کو تو جنتی سمجھے بیٹھے ہیں۔ اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، صرف یہی نہیں کہ اچھے گمان ہی رکھی جائیں، اپنے عقائد قرآن و سنت سے متصادم کر لیں، صحابہ کرام سے دشمنیاں کما لیں اور پھر اس طرح کے خیالات رکھیں۔ عمل بھی کریں قرآن و سنت پر اور پھر گمان بھی اچھا رکھیں، ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں تو یہ گمان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی گمان کر لے کہ وہ جی حوض کوثر سے بھی روک دیے جائیں گے اور ان کو دھتکار دیا جائے گا تو پھر جنت میں وہ کیسے جائیں گے؟ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں قطعاً یہ حدیث نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی سلف صالحین میں سے کسی ایک نے بھی کسی ایک صحابی پر بھی فٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ محدثین کرام نے صحابہ کرام پہ کتابیں لکھی ہیں، تو کسی شخص کو صحابی مان کر کہا ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے، پھر اس نے کہا ہو کہ قیامت کے دن اسے سوکن کہہ کر حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، کوئی ایک مثال کوئی پیش کرے۔ اس کے خلاف ہم مرزا صاحب بار بار کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ 300 سال والے جو مسلمان ہیں ان کا فہم، پہلے 300 سال والے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری یہ دی ہے کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بعض روایات میں تیسری دفعہ بھی ہے کہ صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین، بعض روایات میں پھر تبع تابعین کے شاگرد بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 300 سال والے مسلمان مرزا صاحب کے بقول بھی اور دیگر لوگوں کے بقول بھی یہ بہترین مسلمان ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کا فہم لینا ہے تو پہلے 300 سال کے مسلمانوں سے لینا ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، کاش کہ وہ فہم لے بھی لیں، صرف زبانی جھوٹے دعوے نہ کریں، بلکہ حقیقت میں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کا جو بھی قرآن و سنت کے بارے میں جو فیصلہ ہے، قرآن و سنت کے فہم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، امت کے عقیدے کے بارے میں، وہ سارا کا سارا وہ مان لیں، تو پھر تو ہمارا اختلاف ہی ان سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک امام ہے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین وغیرہ اتنے بڑے بڑے ائمہ کے شاگرد ہیں. امام عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 280 ہجری میں ہوئی ہے، 280 ہجری میں، تو یہ پہلے 300 سال والے مسلمانوں میں شامل ہیں. بہت بڑے ثقہ امام ہیں، جلیل القدر امام ہیں، ان کی مشہور و معروف تصانیف بھی دنیا میں موجود ہیں. تو یہ مشہور و معروف محدث اور امام فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر پر، ان کو روک لیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، فرمائیں گے دفع کر دو، دور کر دو انہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں تأویلہ عندنا فی اہل الردہ، کہتے ہیں ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اور ائمہ دین کے نزدیک ان کا عقیدہ ہے کہ اس حدیث کی مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، جو لوگ مرتد ہو گئے وہ اس حدیث سے مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، تفصیل آگے آ رہی. تو وہ کیا کہتے ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مرتدین کے بارے میں ہے. اور نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کو کوئی بھی ان میں سے، یہ جو نیم روافظ ہے، روافظ تو کہتے ہیں نیم روافظ جو ہیں، کوئی بھی ان میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے لشکر میں جتنے صحابہ شامل تھے ان کو مرتد نہیں کہتے، کوئی جسارت نہیں کر سکا آج تک. انہیں کہتے ہیں جی صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ ہیں، شرف صحابیت حاصل ہے، مرزا صحابی کہتے ہیں. بھائی تو یہ تو مرتدین کے بارے میں تھی حدیث، محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرتدین کے بارے میں ہے، اور آپ لوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ ہوں گے. جی دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میرے ساتھی ہوں گے. تو یہ لغوی ساتھی مراد ہیں، اصطلاحی صحابی جنہیں اہل سنت صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے شرف صحابیت حاصل کیا، جن کی موت ایمان پر ہوئی، ان کے لیے یہ حدیث فٹ نہیں ہوتی بالکل بھی، نعوذ باللہ. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول جو امام ابو سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب البعث والنشور میں صفحہ 123 پہ پیش کیا ہے. خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اس حدیث کو کیسے سمجھنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ سحقن لمن غیر بعدی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وقال فی حدیث ثوبان، اس حدیث کو سمجھنا ہے تو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی مد نظر رکھنا ہوگی. یہ کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ظاہری طور پر دیکھ کر مسلمان نظر آ رہے ہوں گے، پاؤں ان کے ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ وضو کے پانی کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت، بعض روایت میں یہ تو میرے ہیں، بعض روایات میں میرے ساتھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں سحقن فرمایا. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی حدیث موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہیں جا ملیں گے، یعنی مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت شروع نہ کر دیں گے. اور بتوں کی عبادت تو ظاہر شرک، اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. اور مسلمان ہونے کے بعد بتوں کی عبادت کر لینا تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سحقن لمن غیر بعدی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے، جن کا عقیدہ بالکل اسلام کے متصادم ہو جائے گا. جو لوگ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے وہ تو یقیناً مرتد ہو جائیں گے. اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اور محدثین اور ائمہ دین کے نزدیک اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ مرتدین ہیں جو لوگ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے. اور ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلے کی جو عورتیں ہیں وہ ذوالخلصہ بت کا طواف نہ شروع کر دیں. تو بتوں کا طواف کرنا ظاہر ہے یہ شرک ہے، کفر ہے، ارتداد ہے، مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو یہ حدیث تھی مرتدین کے بارے میں. جس طرح کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کے ساتھ جہاد قتال کیا، کیوں؟ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، تو ہم بھی نہیں کریں گے. زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ
مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے کفر میں چلا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، ان کے ساتھ لڑائی کی گئی اور فتنے کو ختم کیا گیا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایسا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو جتنے بھی مرتدین ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے، نہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دے کر ان کی موت ایمان پر، ان کو یہ شرف بخشا کہ ان کی موت ایمان پر ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا غور کیا کریں، علماء سے رابطہ رکھا کریں، ورنہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی بات ہے، کسی کے ذہن میں یہ غلطی ڈال دی جائے، یہ وسوسہ اور شبہ ڈال دیا جائے، اس کا ایمان ہی خراب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا نظریہ رکھ لے تو ایسا شخص، اس کا اسلام کہاں معتبر رہ جائے گا۔